تو اس کے بعد اس کی درد تو اس کا تو بڑھ رہا تھا. تو ایک غلام نے کہا، وزیر نے کہا کہ وزیر جہاں پناہ، میں اگر میری جان بخشی جائے تو میں ایک حکیم کا نام بتاتا ہوں، ایک مولانا کا نام بتاتا ہوں، مولانا عبداللہ. چھوٹا سا ہے لیکن وہ اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا پریشانی کم ہو جائے. وہ بولے کہاں کے؟ کہا کہ جو کہ ہاتھ کے ارریہ ضلع کے. کہا اچھا تو بلاؤ ان کو. کہا کہ نہیں گرو، وہ آئیں گے نہیں. آپ بادشاہ میں اپنی جگہ کے حاکم ہیں تو وہ اپنی جگہ کا حاکم ہے، وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے. آپ اپنے فیلڈ کے بادشاہ ہو تو وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے، یعنی وہ اپنے قرآن و حدیث اپنی شریعت کا بادشاہ ہے، جانتا ہے، بادشاہ ہے. آپ کو جانا پڑے گا. پہنچنے کے بعد مولانا نے کہا، انہوں نے کیا کنڈیشن لگائی تھی کہ 12 بجے سے پہلے میں کسی بھی ٹوپی داڑھی والے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ میں 12 بجے سے پہلے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملوں گا. 9 بجے چلے گئے تھے. اب وہ سمجھ گئے معاملہ کہ میرے اسی جرم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ رونا شروع کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، زندگی میں کبھی اس طرح کا ڈیسیزن نہیں لوں گا. میں مکھیا ہوں، ہمیشہ کے لیے دربار کھلا ہوا رہے گا. مکھیا مجاہد صاحب کی طرح کہ اگر قبرستان بنانا ہو تو خود سے گاؤں سماج والوں کو لے کر لگ جاتے ہیں. ہمارے صدر مجلس کی طرح کہ ہر جگہ پر رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہو ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، ہماری غلطی کو معاف کر دی جائے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ. اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی جو بھی پریشانی ہو اس کی پریشانی دور کر دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو، جو بہتر ہو آپ کے نظر میں اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلے فرما. دعا کے بعد موتی سنگھ کے درد ختم ہونے لگے. لیکن موتی سنگھ اب اسلام کے دامن میں کیسے آئے گا؟ ڈیلی موتی سنگھ اپنے گھر سے مولانا صاحب کے پاس پہنچتے تھے، 1 گھنٹہ ٹائم بتاتے تھے، قرآن کی بات سنتے تھے، حدیث کی بات سنتے تھے. قرآن میں سنتے تھے کہ شراب پینا گناہ ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ کسی کی ماں بہنوں کی عزت کو لوٹنا غلط ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ چغل خوری غلط ہے، حدیث میں، قرآن میں سنتے تھے کہ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو. یہ ساری باتیں سن رہے تھے. ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ موتی سنگھ نے کہا کہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آج میں نے اپنے بھگوان کا، ایشور کا پوجا میں نے نہیں کیا. تو موتی سنگھ سے کہا مولانا نے، کون سے پرمیشور کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کشن کنہیا شری کرشن جی کو اپنا پرماتما مانتا ہوں، ان کی پوجا کرتا ہوں. مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کبھی؟ موتی سنگھ نے کہا کہ سر میں پاپی آدمی، میں کیسے کشن کنہیا کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو 1623 بیویوں والے ہیں، میں کیسے ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں ایک پاپی، میں ایک مجرم، میں تو نہیں دیکھا ان کو، نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، میری کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں دیکھا ابھی تک؟ کہا نہیں دیکھا. کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. یہ اتہاس میں لکھا، قرآن و حدیث سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. آنکھیں بند کی، کچھ دیکھا ہوگا. آنکھیں بند کرنے کے بعد تو کشن کنہیا دکھے. کشن کنہیا کہہ رہے ان کو کہ موتی سنگھ اتنے دن سے آئے ہو مولانا کے پاس، مجھے تم پرماتما کیوں مان رہے ہو؟ ارے میں تو کلیگ، میں تو بہت پرانے زمانے کا 8واں اوتار ہوں شری کرشن جی کا، ان کا وشنو جی کا 8واں اوتار ہوں. بلکہ اب زمانہ ہے انتم مہرشی کا، جگت پتی اسیناس دود من مٹھیشوریہ گننوتہ استو گنہ پروشم دیپینتی. پروشم دیپینتی جگت پتی کا زمانہ ہے. کہا جگت پتی کون؟ کہا رے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا زمانہ ہے. کہا تو کیا کرے؟ کہا کہ یہاں نہ پکش بات ہے کچھ را کو وید پران سنت مدبا کو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جاؤ محمد کے دامن کو پکڑو، یعنی محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تبھی، ورنہ پار نہیں ہوگے. میرے مالا جپ کر، میرا زمانہ گیا،
بہت پہلے تھا. میں وشنو جی کا 8ویں نمبر پر آیا تھا, 7ویں پر رام جی آئے تھے, 8ویں پر میں آیا ہوں. جاؤ ان کی دامن کو مانو. جیسے آنکھ کھلی حالت بدلی ہوئی تھی. مولانا کے ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ مولانا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں آج سے مسلمان بن جاتا ہوں. مولانا نے کہا کہ جب تم دلی جاؤ گے کرسی پر بیٹھو گے تو لوگ کان پکڑ کر نکال نہ دیں گے RSS بجرنگ دل والے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب کچھ بھی ہو جائے, اب تو میرے حقیقت کرشن جی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. آج تک جس کو میں پوچھتا تھا نہیں دکھے, آپ کی وجہ سے وہ مجھے دکھ گئے اور انہوں نے مجھے آدیش کیا کہ جاؤ جگت پتی کی شریعت کو مانو. جگت پتی کون؟ کملی والے آقا, قرآن والے جن پر قرآن اوترت ہوا, شریعت دی گئی, پوری دنیا کی سمیٹی ہوئی شریعت اس قرآن کے اندر بتائی گئی. ہم اس کو مانیں گے کہ ہم کسی اور RSS بجرنگ دل والوں کو نہیں مانیں گے, ABVP کو نہیں مانیں گے. فوراً دل کی حالت بدل جاتی ہے, کلمہ پڑھ کر جاتے. وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو جادوگر نے اس کے دماغ کو پھیر دیا ہے, یہ راجہ موتی سنگھ پاگل ہو گئے. تو راجہ موتی سنگھ کو کرسی سے اٹھا کر نیچے اور کیس کر دیا. کہاں پر؟ انگریز کے دربار میں. انگریز اس وقت یہاں پر تھا. تو انگریز کو یہ لکھا کہ راجہ موتی سنگھ اپنے ایمان کو بدل چکے, ان کا خدا بدل گیا. پہلے کرشن جی تھے ان کے بھگوان, اب اللہ ہو گئے ان کے بھگوان, اسی لیے ہم ان کو بادشاہ نہیں ماننا چاہتے. اتنے دن جب تک کیس چلا, یہ موتی سنگھ ایک سمندر کے کنارے جا کر کھانا بناتے تھے, اپنے بیوی کے ساتھ وہیں پر رہتے تھے. میرے بھائیوں, ایک بات یاد رکھنا اور ان لوگوں کو یہ واقعہ بتانا. انڈین اتہاس کے اندر, انڈین ہسٹری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صاف لفظوں کے اندر. موتی سنگھ کے حق میں فیصلے آئے. موتی سنگھ کو جو نام دیا وہ نام بھی گویا کہ برٹش ریزیڈنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا. برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ موتی سنگھ ہی بادشاہ رہے گا. اس کا دھرم پہلے ہندو تھا, اب مسلمان ہو گیا, لیکن وہ پہلے سے بادشاہ تھا. بادشاہ کرسی سے ہوتا ہے, اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. وہ کل بھی بادشاہ تھا, آج بھی بادشاہ رہے گا. گویا کہ اس کا نام موتی سنگھ عرف عبد الواسع خان ہوگا. پوچھو ان ABVP کے غلاموں سے, پوچھو ان RSS کے چمچوں سے, پوچھو ان لیڈروں ہندو مہا سبھا سے جو بولتے ہیں کہ بھارت کے اندر انگریز کو بھگانے کے لیے مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی تھی ان کے اندر ہندو بھائیوں کو مسلمان بنایا تھا. موتی سنگھ جو ایک راجہ تھا, موتی سنگھ جو ایک بادشاہ تھا, اس موتی سنگھ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ ABVP کے لوگوں, RSS کے غلط فہمی پھیلانے والے. میرے RSS کے بھائیوں, بتاؤ کون تھا وہ تلوار رکھنے والا؟ نام بتاؤ اس تلوار رکھنے والے کا کہ موتی سنگھ کی کندھے پر تلوار رکھ کر کسی نے کلمہ پڑھوایا تھا؟ نہیں, بلکہ ان کا ظلم ہی ان کی ہدایت کا سبب بنا. اس نے ظلم کیا تھا, اللہ نے دکھا دیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا. اور جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے چچا کو بھی نہیں روک پاتے, ان کو نہیں شرک سے نہیں چھٹا پاتے. تو موتی سنگھ کا نام عبد الواسع خان پڑا. یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر خانقاہ بنوائے, یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر مساجد تعمیر کیے, یہی موتی سنگھ نے مکتب بنوائے. موتی سنگھ نہیں بلکہ عرف عبد الواسع خان. یہ ایک ڈیمو ہے. راجہ ہرش وردھن کی تاریخ پڑھو, راجہ